نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی کامل، قطب الاقطاب، مظہر انوار و تجلیات، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شمار ہندوستان کے عظیم شخصیات میں ہوتا ہے۔ مجدد کا مطلب ہے تجدید کرنا، یعنی آپ نے دین کی اثرنو تجدید فرمائی، یعنی جو دین کے اوپر گرد ڈل چکی تھی اس کو آپ نے صاف کر کے اصلی روح کے ساتھ اس کو پیش کیا۔ آپ کی ولادت با سعادت ہندوستان میں دہلی میں ہوئی۔ آپ کے جو آبا و اجداد ہیں ان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے بادشاہ فروخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ فاروقی النسب تھے تو وہیں سے جتنے بھی سلسلہ فاروقیہ کے بزرگ ہیں وہ افغانستان سے ہندوستان اور بعد میں پاکستان تشریف لائے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ فروخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم دہلی میں حاصل کی اور اس دور کے مستند علماء کرام سے آپ نے اس دور کے جو مروجہ علوم تھے وہ حاصل کیے، جن میں آپ نے قرآن شریف حفظ کیا، اصول حدیث، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، تمام علوم پر آپ نے دسترس حاصل کی۔ اور پھر دہلی کے اندر ہی آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور انہوں نے آپ کو سلسلہ نقش بندیہ میں بیعت کیا اور آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ بیسیکلی آپ کے والد حضرت خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق سلسلہ چشتیہ قادریہ سے ہے، مگر والد کی طرف سے بھی آپ کو سلسلہ قادریہ ملا اور اپنے شیخ کامل کی طرف سے آپ کو سلسلہ نقش بندیہ انہوں نے عطا کیا۔ تو آپ کو سلسلہ نقش بندیہ کا ہندوستان میں سرخیل یا بانی کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے سلسلہ نقش بندیہ کو مزید ہندوستان میں پھیلایا۔ ویسے تو آپ کے دور کے بہت واقعات ہیں، مگر سب سے اہم جو آپ کے دور کا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ نے جو نظام مصطفیٰ پر جو حملے ہو رہے تھے اس کو روکا، دین کی تجدید کی۔ جس دور میں آپ کا عروج ہوا ہندوستان میں، یہ جلال الدین اکبر کی حکومت تھی، اور اکبر بادشاہ لبرل قسم کا انسان تھا وہ ان پڑھ مگر غلط لوگوں کی صحبت میں وہ بیٹھتا تھا اور انہوں نے اس کو گمراہ کر دیا۔ دو مولویوں ابو الفضل فیضی، انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ پہلی امتوں میں 1000 سال کے بعد جو شریعت تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، اس کے بعد نیا نبی، نئی شریعت اور نئی کتاب آتی تھی۔ اب چونکہ نیا دین بھی نہیں آنا، نئی شریعت بھی نہیں آئے گی، نیا قرآن بھی نہیں آئے گا، تو ہم ایسے کرتے ہیں اسی دین کے اندر کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں، اسی کو امینڈمنٹ کر کے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ اس سے ہندو بھی خوش ہو جائیں، سکھ بھی اور عیسائی وغیرہ بھی۔ تو انہوں نے پھر ایک کیا کہتے ہیں کہ آپ کہہ لیں مسودہ بنایا، ایک آئین بنایا جسے آئین اکبری اور دین اکبری کا نام دیا گیا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ مسلمان ہندو سکھوں سے شادیاں کر سکتے ہیں، ہندو سکھ مسلمانوں سے شادیاں کر سکتے ہیں، آپس میں میل ملاپ کر سکتے ہیں۔ گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگا دی گئی، سور کا گوشت عام بکنے لگا، مساجد کو بند کر دیا گیا، مدارس کو ویران کر دیا گیا، علماء کرام کی تذہیل کی گئی، ان کو چوکوں میں لٹکایا گیا، یعنی ہر وہ کام کیا گیا جس سے دین اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو اس صورتحال میں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خاندان کا شہزادہ وہ چپ کر کے بیٹھا رہے؟ آپ اپنے خانقاہ سے نکلے اور میدان عمل میں آ کے اپنا کردار ادا کیا۔ جس دن اس نئے دین کی، اس نام نہاد دین کی تقریب رونمائی تھی، اس دن اکبر بادشاہ نے پورے ہندوستان سے لوگوں کو جمع کیا، عمرا وزراء آ گئے، اور ایک طرف شایان شان انہوں نے پروٹوکول رکھا ہوا جس میں ہر طرح کے کھانے تھے، اس دور کی جتنی ڈشز تھیں وہ وہاں موجود تھیں، ہر طرح سے زیب و آرائش کی گئی، سیٹنگ وغیرہ کا انتظام بہت اچھا کیا گیا، اور اس کے باہر لکھا گیا دین اکبری۔ اور دوسری طرف باسی دال کے پیالے، سوکھی روٹیاں اور ٹوٹا پھوٹا شامیانہ، ٹوٹی پھوٹی صفیں، اور باہر لگا دیا گیا معاذ اللہ دین محمدی۔ مجدد الفسانی نے جب یہ دیکھا تو آپ تڑپ گئے، اور آپ پھر جو
دین محمدی والا شامیانہ تھا، یقیناً آپ وہاں کے اور وہیں جا کے آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے مریدین کے گرد ایک دائرہ لگا دیا، ایک گول دائرے کو آپ نے کھینچ دیا اور اپنے مریدوں سے فرمایا کہ کوئی اس دائرے سے باہر نہ نکلے، ان قریب ابھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آنے والی ہے۔ اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ، میں تیرے دین کے ساتھ ہی مذاق ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، یا تو ان لوگوں کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے۔ ابھی آپ نے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ یکا یک آسمانوں سے کالی گھٹائیں اٹھیں، اس سے پہلے مطلب بالکل صاف تھا، مگر جب آپ نے دعا کی تو اللہ کی پکڑ میں آ گیا، آندھیاں چلنے لگی، طوفان آئے، کالی گھٹائیں چھا گئیں اور اتنی تیز بارش ہوئی، اتنا طوفان آیا کہ وہ شامیانے اکھڑ گئے، ہر چیز تہو بالا ہو گئی، اور وہ میخ جس سے کئی کلو وزنی وہ میخ ہوتی ہے جس سے خیمے کو پیوست کیا جاتا ہے زمین میں، وہ نکلی اور سیدھی اکبر بادشاہ کو پیوست ہو گئی اور تقریباً 7ویں یا 8ویں دن اس کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے عبرت کو پہنچا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر آیا، اس نے بھی اپنے باپ کی پالیسیز کو جاری رکھا، مگر جلد وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ گیا، بیمار ہو گیا اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جو لا علاج مرض تھا۔ کسی ایک درویش نے کہا کہ تو نے اللہ کے ولی کو ستایا، کیونکہ ان دنوں میں اس نے اپنے باپ کے قتل کے بعد حضرت شیخ احمد کو قلعہ گوالیار میں نظر بند کر دیا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ ہر دور میں ہوتا ہے، جو بھی حق اور سچ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ ہمارے بزرگوں کی ایک پرانی تاریخ ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو غالب فرماتا ہے۔ تو پھر جب وہ بیماری میں مبتلا ہوا تو اس نے حضرت شیخ احمد کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا کہ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے صحت یاب فرمائے اور میں اس مرض سے نجات پاؤں۔ تو آپ نے کہا کہ دعا تو میں کر دوں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں یہ سارے کیا کہتے ہیں جو تیرے باپ نے غلط احکامات دیے تھے ان کو ریورس کرنا ہوگا۔ اس نے وعدہ کیا، تو آپ نے دعا فرمائی، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب عمر شفرا آپ کو لینے کے لیے جب آئے تو آپ نے کہا نہیں، جب تک وہ تمام چیزیں ریورس نہیں ہو جاتی، ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو جاتی، میں اس وقت جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ تو سور کے گوشت پہ پابندی لگ گئی، گائے کے ذریعہ سے بھی پابندی اٹھا دی گئی، مساجد آباد ہو گئیں، اذانیں شروع ہو گئیں، وہاں پہ درس و تدریس کا کام شروع ہو گیا، مدارس کھل گئے، اور سکھ و ہندوؤں سے جو رشتہ داریاں ہوئی تھیں وہ سب ختم قرار دے دی گئیں، کالعدم قرار دے دی گئیں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت شیخ احمد بھی نکلے، اور جب آپ نکلے آپ کے ساتھ پورے جیل کے قیدی بھی تھے، مطلب یہ کہ آپ نے جیل میں جا کے وہاں پہ بھی آپ نے شریعت محمدی کو نافذ کر دیا۔ اور پھر حضرت شیخ احمد نے فرمایا کہ آپ نے جہانگیر سے وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ میں سمجھتا ہوں جہانگیر چاہے جتنا گناہ گار ہو، مگر جہانگیر بادشاہ کے نامہ اعمال میں یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اس نے دین کی اصلاحات کی اور دین کو اثر نو اس نے قوم کے سامنے پیش کیا، اور وہ پھر آپ کا مرید بھی ہوا ہے۔ جو شہنشاہ جہانگیر ہے وہ حضرت مجدد الفسانی کا مرید ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ میں آپ نے اس کو داخل فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ دہلی سے پھر سرہند شریف تشریف لے آئے۔ اس دوران شیعہ سنی کنفلکٹ بھی ہوا جس کو آپ نے خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹایا، اور بادشاہ جہانگیر نے جو صحابہ کے گستاخ تھے ان کو تحقیق کیا اور ان کا صفایا کیا۔ اس کے بعد سرہند شریف کے اندر آپ نے ڈیرا لگایا، اور سرحد کے اندر آپ نے کچھ عرصہ گزارا، وہاں پہ آپ نے عالی شان مسجد تعمیر کی، مدرسہ تعمیر کیا، اور پھر وہیں پہ آپ کا وصال ہوا 28 سفر مظفر کو آپ کا سرہند کی سرزمین میں وصال ہوا، اور آپ نے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں سکھوں لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ آج بھی آپ کے درگاہ کے جو متولی ہیں وہ مسلمان اور سکھ مل کے آپ کے اس کا انتظام چلاتے ہیں، اور سکھ بھی بڑی تعداد میں وہاں حاضری دیتے ہیں، ہندو بھی حاضری دیتے ہیں، مسلمان تو جاتے ہی ہیں، مگر یہ اللہ کے ولیوں کا فیض ہوتا ہے کہ ان کی طرف مسلمان بھی کھنچے آتے ہیں، غیر مسلم بھی کھنچے آتے ہیں، کیونکہ ان کا اخلاق، ان کی محبت، ان کا انداز گفتگو، ان کا انداز بیان اتنا پر اثر ہوتا ہے کہ نہ چاہنے والا بندہ بھی سننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ کی کچھ تصانیف بھی ہیں جن میں احکام قرآن، احکام شریعت اور مکتوبہ شریف، جس کے اندر آپ نے پوری جو فقہ ہے اس کو مدون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے افکار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔